کہا، تو نے مسلمان کلمہ گو کو پہنچانا تھا، تو نے اس لیے ہاتھ نہیں دیا، تو نے زبان نہیں کھولی کہ میں اس کے نظریات کو پسند نہیں کرتا، میں اس کے چہرے کو پسند نہیں کرتا، میں اس کی نسل کو پسند نہیں کرتا، میں اس کے طور طریقوں کو پسند نہیں کرتا، اس کو اس وجہ سے سلام نہیں کیا، یہ تو نے حکم عدولی کر دی ہے۔ آمنہ کے اللہ نے فرمایا تھا میری امانت نے آگے پہنچا دو، تو نے امانت میں خیانت کر دی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا افشو السلام، سلام کو عام کرنا ہے۔ میں کئی دفعہ سلام کرتا ہوں ناواقف لوگوں کو، میرا عادت جو ہے سلام کی، حتیٰ کہ میں ایک دفعہ دبئی گیا تو مجھے چونکہ عادت تھی، ایک ساتھی مجھے دکان پہ لے گیا کپڑوں کے لیے، کوئی جوڑا پسند کر لے تو میں نے جا کے پہلے اس کو کہا السلام علیکم، اس نے بھی مجھے کہا وعلیکم السلام، آج ہی بیٹھے تھی اللہ بھلا کرے فلان، تو وہ ساتھی جو میں فوت ہو گیا بیچارہ، اللہ اس کو قبر روشن کرے، مجھے کہتے ہیں آپ نے اس کو سلام کر دیا، یہ تو ہندو تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں، ہمیں تو بچپن سے والدین نے سلام سکھایا تھا، سلام نہ کرتے ہمیں باہر نکال دیتے تھے، دوبارہ آؤ اور کہو سلام، پھر ہم اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے سلام کی، آج تو عادت ہی نہیں ہے، نہ بوڑھوں کو عادت ہے، نہ جوانوں کو، نہ عرب میں عادت ہے۔ آپ چلے جائیں سب سے پہلے سلام ہے، جتنی جھگڑا ہو سلام کرتے جو جھگڑے ختم۔ سبحان اللہ۔ یہ عجیب بات ہے کہ جب کسی کو ہم سلام کرتے تو وہ مڑ مڑ کے دیکھتی ہے کہ اس بندے نے مجھے سلام کیے، حالانکہ میں اس کو جانتا نہیں ہوں، پتہ نہیں مجھے کیوں سلام کیے ہیں، یہ بندہ جا کر مجھے سلام کر دیا۔ اللہ کے بندے، اس نے تو مدینے والے کی امانت تیرے حوالے کی، سبحان اللہ۔ حق تو تیرا بھی بنتا تھا، کلمہ تو نے بھی پڑھا ہوا ہے۔ بہت سے لوگوں کے جھگڑے ختم ہوئے جنہوں نے سلام میں پہل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سلام کرو گے نا؟ انشاءاللہ، اللہ آپ بھی کرو گے انشاءاللہ۔ وَيَفْشُ سلام، سلام کو عام کرنا، وَطِعِمُ الطَّعَامِ، کھانے کو بھی عام کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ اس کو بلانا ہے کھانے میں، اس کو نہیں بلانا، یہ جو بیٹھے کو اٹھا دو، نہیں، سب کھائیں۔ تیرے دسترخوان پہ تیرا بھائی بیٹھ جائے، قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یتیم بیٹھ جائے حساب نہیں ہوگا، مسافر بیٹھ جائے حساب نہیں ہوگا، ہمسائے کو بلا کے شامل کر حساب نہیں ہوگا، سفید ریچھ بیٹھ جائے حساب نہیں ہوگا۔ فرمایا طعِمُ الطَّعَامِ، کھانے کو عام کر دینا۔ اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنی بڑا کھانا بناتے تھے لنگر کہ 100 اونٹ ان کے پیاز کے چھلکوں سے لدے جاتے تھے بوریاں بھر کے، اور جنگل میں پھینکی جاتی تھی چھلکے، 100 اونٹ ایک دن میں چھلکے پیاز۔ سبحان اللہ۔ وہ کس کے لیے تھا؟ وہ مسلمانوں کے لیے خاص نہیں تھا، وہ لنگر ہے، اللہ کے نام کا ہے، جاؤ اللہ کی ساری مخلوق کھائے، اس میں ہندو کھائے، سکھ کھائے، عیسائی کھائے، مسلمان کھائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ حلال چیز حرام لوگوں کو کیوں کھلا رہی ہیں، یہ تو کافر ہیں، ہندو ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ حلال میں رب نے تاثیر رکھی ہے کہ یہ حلال پاک نوالا، جس کے پیٹ میں داخل ہوتا ہے اس میں ایمان کا نور بھی ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے دن چشتی اجمیری جب دنیا سے گئے تو 10 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے گئے، جنت سے جنت گراہی بنا کے۔ فرمایا اطعموا الطعام، جیسے ابھی والا نے اعلان کیا کہ یہاں بھی طعام ہے اور وہ بھی لنگر ہے، سبحان اللہ۔ اللہ والوں کا لنگر ہے۔ الحمدللہ مولانا صاحب کو اپنے سلسلے کی یاد دی ہوئی ہے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ ان کے کام میں برکت دے، مزید ترقی دے۔ آپ جڑے رہیں بھئی، جڑے رہنے سے کام بنتا ہے۔ کہتے ہیں نا اصحاب کہف کے ساتھ ایک نجس کتا انسان نہیں تھا، قرآن میں تذکرہ آ گیا، قرآن پاک تھا، اصحاب کہف کے کتے کا تذکرہ کرنا پڑا میرے اللہ کو۔ وہ اصحاب کہف نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے، رسول نہیں تھے، صرف صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ نیک لوگوں کی سنت میں کتا چل پڑا، رب نے اس کو جنتی بنا دیا، تذکرہ قرآن میں کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو تو کتے جنت میں چلے جائیں۔ سبحان اللہ۔ کتے ہم تو انسان ہیں، ہم تو انسان ہیں۔ آج لے ان کی پناہ۔ سبحان اللہ۔
صحبت سارے پورا سارے کنت صحبت سارے پورا سبحان اللہ. کہتے ہیں کبوتر وہ بھی تھا جس کی پاؤں کو چپٹی چپٹی. لوگوں نے چپٹی سے پوچھا کہ تو اس کبوتر کے پاؤں کو کیوں چمٹ گئی ہے؟ اس نے کہا یہ کبوتر اڑے گا کعبے میں اترے گا میں کعبے کا دیدار کروں. سبحان اللہ. ہم دیکھ لوگوں کی پاؤں کی خاک بن جائیں. اگر یہ لوگ دیکھ لوگ جنت میں جائیں گے اللہ ہمارا بیڑا بھی گندی لگا دے گا. سبحان اللہ. فرمایا اطعم الطعام، کھانے کو عام کرنا، بخل نہ کرنا. اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لینا، تیرے در سے بھوکا کوئی نہ جائے. میرے والد سے بڑے تاجر ہوتے تھے. ان کے مرشد نے بلایا، فرمایا کہ میں نے جو اجازت دی تھی سلسلے کی کام شروع کیا. انہوں نے کہا حضرت اگر میں سلسلے کا کام کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے؟ اللہ اکبر. فرمایا ایک سوال ہے، مسئلہ تو بتاؤ، کیا کبھی تیرے پاس کوئی مہمان آیا ہے؟ میرے پاس مہمان آتے ہیں. کبھی کوئی مہمان تیرا بھوکا کیا؟ والد صاحب یہ نہیں ہو سکتا، ہم بھوکے رہیں گے، مہمان بھی بھوکا جائے گا. بس فرمایا تیرے لیے میری نصیحت کافی ہے. تیرے در سے مہمان بھوکا نہیں جا سکتا، تیری غیرت برداشت نہیں کرتی. تو اگر میرے رب کا مہمان بن جائے، رب تجھے بھوکا چھوڑ دے. اللہ کسی کو پالنے والا ہے. اسی دن آ کے کھاتے پاڑ ڈالے، تجارت کو بریک لگا دی، غربت کی اتحاد چلے گئے. 3 مہینے تک ہماری والدہ بتاتی تھی کہ 3 مہینے تک ہم نے گندم کی روٹی نہیں دیکھی. گندم کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. 3 مہینے بعد رضائی کی روئی کو صاف کر کے میری والدہ نے دھاگا بنایا اور فرمایا کہ اس دھاگے کو بیچو. جو گندم مجھے لے آئے، 10 کلو گندم میرے والد صاحب لے کے آئے. پیدل شہر خداوند سے 10 کلومیٹر ہے اور وہاں جاتے ہیں. اللہ اکبر. میری والدہ کو دیا، آپ چکی پیسو روٹی پکاؤ، میں بھاگ کے مسجد میں شکرانہ ادا کر رہا ہوں. آج 3 مہینے بعد ہم روٹی کھائیں گے. میری والدہ نے 10 کلو آٹا پیسا اور رکھا، اور رکھنے کے بعد ہماری دادی یعنی بہن ہماری خالہ دادی، ان کو پتہ چلا وہ چل کے آگے. غربت کا زمانہ تھا. میری والدہ کا نام لیا فاطمہ بی بی. سنا ہے تیرے پاس سبحان اللہ. اور ہماری والدہ اتنی دیکھ ساگرہ تھی، چھٹا سال بھرا آسمان کی طرف دیکھا. اللہ 3 مہینے ہو گئے، اتنی محنت بعد کچھ آیا تھا. پیچھے سوالی بھی آ رہی ہے، وہ بھی خالہ بڑی بزرگ تھی. تو میری والدہ نے وہ پورا 10 کلو آٹا اٹھا کے ان کے سر پہ رکھ دیا. فرمایا یہ آپ لے جائیں. میرے والد صاحب آئے، روٹی ہے نہیں کر دیں گے. آٹا چپ کہاں گیا؟ نہ بتائے. آج کہاں چلا گیا؟ پیچھ لیا تھا، تیاری مکمل تھی. خالہ جی آ گئی تھی، انہوں نے کہا آٹا ہمارے پاس ہے. پھر میں نے سارا ان کو اٹھا دیا. اللہ بھلا کرے، ان کو تھوڑا دینے تھی یا تھوڑا تو رکھ لیتی اپنے لیے. انہوں نے کہا نہیں، مجھے شرم آ گیا ہے، اس سوال ہی سوال کرے اور میں کچھ بچا دوں. پھر میں نے سب کو دی. سبحان اللہ. ایک عورت کا ہی مرد ہے، ہم رب سے سوال کریں، جس کا رب ہے اسی کا سب ہے. سبحان اللہ. کوئی بھی بندہ اگر کوئی کمال پہ پہنچتا ہے، اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، نظر ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں. کبھی بے وضو مجھے ہاتھ نہیں لگایا. میں جتنی دیر رو لیتا پہلے جاتی وضو کر کے آتی. مجھے والد صاحب کہتے ہیں پہلے آپ کی ماں وضو کر کے پھر آپ کو دودھ پلاتی تھی، سلاتی تھی. اور وہ نیند میں سوتی تھی تب بھی وضو کر کے سوتی تھی. فرمایا کھانے کو عام کرنا، بخل نہ کرنا. کوئی بھی والا کسی انسان کے پیٹ میں جائے. میں لاہور گیا، حکیم وہاں صاحب ہے، چوٹائی صاحب بڑے مشہور ہیں، بڑی دنیا ان کی حکیم کی بند ہے، ان کی ہمارے سے بہت محبت ہے. انہوں نے مجھے کہا میرے 3 لنگر چلتے ہیں. ایک یہ لنگر کھانا ہے، ایک راوی کے پل پہ چل رہا ہے، ایک فلاں جنگل میں چل رہا ہے. وہ جنگل میں پرندے کھاتے ہیں، راوی کے دریا میں مچھلیاں کھاتی ہیں، اور یہ انسانوں کا لنگر ہے. 3 لنگر. میں نے کہا یہ آپ کو کس نے خاصہ دکھایا اس طرح لنگر کھلانے کا؟ دیکھا بس لنگر ہے، مخلوق کے خدا کو کھلا رہا ہوں. میں نے کہا نہیں، یہ مچھلیوں کا تو پابند نہیں ہے، یہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کے ہم کو پابند نہیں ہے. قیامت دن اللہ ان کا حساب نہیں دے گا کہ پرندے کو آپ نے دانا کیوں نہیں ڈالا تھا.
قیامت کے دن تیرے میرے گھر کے قریب ہمسایہ بھوکا سو گیا، رب پکڑ لے گا کہ میں نے اتنی رزق دیا تھا، یہ بھوکا کیوں سویا تھا؟ ہم انسانوں کے انسان کا مکلف ہے بس، اور کسی مخلوق کا نہیں. وہ جانے اس کا رب جانے، رب العالمین وہ ہے، ہم نہیں ہیں. البتہ جو جانور تو نے اپنی ضرورت کے لیے مان رکھا ہے اس کی دیکھ بھال بھی کرنی پڑے گی، حساب بھی دینا پڑے گا. وہ بھوکا کھڑا، وہ پیاسا رہا، اسے چھاؤں میں نہیں باندھا، اس کی دیکھ بھال نہیں کی، وہ فریاد کرے تو رب اس کا سوال کا جواب مانگے. فرمایا اطعموا الطعام، کھانے کو عام کرنا، فصلوا باللیل والناس نیام. پھر آدھی رات کو دنیا سو رہی ہو، تو بندہ خدا رب کی آنکھ سجدہ رہے تو اللہ اکبر. اللہ نے کہا سارے جاگ لے تو جاگ جانا. نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ جب سارے جاگ لیں پھر تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے، نہیں فرمایا جب ساری دنیا سو رہی ہے. مدد تو یہ ہے، ہمسائے سوئے پڑے ہیں، بندے سوئے پڑے ہیں، مرد سوئے پڑے ہیں، بچے بھی سوئے پڑے ہیں، جانوروں کی آواز نہیں، پرندوں کی آواز نہیں. تو اٹھا اور سر سجدے میں رکھ دیا اور کہہ دیا سبحان ربی الاعلی. سبحان اللہ. فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی. اللہ نے ہمیں فرمایا کہ نہیں وہ اعلیٰ نہیں ہے، اعلیٰ میں ہوں. اور ہم نے کہنا سجدے میں شروع کیا سبحان ربی الاعلی. اللہ فرماتے ہیں جو تو نے پیشانی میرے قدموں میں آ کے رکھی ہے، اس پیشانی کو اتنی بلندی ملے گی، اتنی اعزاز ملے گا، دنیا دیکھے گی رش کرے گی. اللہ اکبر. بے نمازی کو بھی دیکھ لو، نمازی کو بھی دیکھ لو، معذرت کر. آپ لوگ مسجد میں بیٹھے ہو نا، میں رب کے گھر میں بیٹھا ہوں، اس وقت آپ کے چہرے ایسے چمک رہے ہیں جیسے چودھری کا چاند چمک رہا. سبحان اللہ. کیونکہ یہ نماز کا نور آپ کے چہرے میں آ گیا ہے، مجلس کا نور آ گیا ہے، چہرے چمک رہی ہیں آپ سب کے. اور ان لوگوں کے جا کے چہرے دیکھو جو مسجد میں جا کے سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، درود نہیں پڑھتے، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستو فصلوا باللیل والناس نیام. کملی والا فرماتے ہیں 5 فرض نمازیں تو رب نے کی ہیں. امنے کے لال نے ہمیں کیا فرمایا فصلوا باللیل والناس نیام. یہ فرض تو میرے اللہ کے ہیں. امنے کے لال نے ہمیں نصیحت کو جو رات دنیا سو رہی ہو، میرا بندہ، میرا صحابی، میرا امتی، تو کھڑا ہو جا اور تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر. انشاءاللہ. 3 کام ہم کریں تو پھر کملی والے سے سوال تو بنتا ہے کہ اگر ہمیں ملے گا کیا؟ ہم اپنا کھانا بھی دوسرے کو کھلا دیں، پیٹ میں پتھر باندھ لیں، پھر ملے گا کیا؟ ہم بلا وجہ بھی لوگوں کو سلام کریں، ناراض کیے پھر بھی سلام کریں، پسند نہیں کرتے پھر بھی سلام کریں، پھر ہمیں ملے گا کیا؟ فرمایا ادخلوا الجنت بالسلام. پھر تمہیں جنت ملے گی نا، سبحان اللہ. سلامتی انعام ملے گا بھائی، وہ جنت جس میں میں اور آپ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ. اللہ نے ہمیں جنت ہی دینی ہے. اور جنت سے نا امیدی نہیں ہے، نا امیدی گناہ ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. جب یہ آیت اتری نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سے یہ آیت آئی ہے نا، اس دن سے میرا دل اتنی خوش ہے کہ اگر اس آیت کے بدلے میں اللہ مجھے زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں دیتا نا، میں وہ رد کر دیتا جو یہ آیت مجھے مل گئی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. قیامت کے دن وہ لوگ بھی بخشے جائیں گے، نمازی، روزے دار، حاجی، یہ سب چیزیں والے تو بخشے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بلا کے بخشیں گے اور ان کے سارے خطا، ایک نہیں ساری خطائیں معاف کریں گے جن کے دل میں یہ یقین تھا کہ اللہ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں جو صرف امید لگا کے جیے گا، ہم اس امید کے بدلے میں اس کی ساری خطائیں معاف کریں گے. سبحان اللہ. ہم پر امید ہے انشاءاللہ جنت ہماری ہے. جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں
براہ راست اللہ ہمیں سلام کریں گے کہ ہم نے آمنہ کے لال کے سلام کو آپ کیا اور اللہ نے اپنے محبوب کو سلام کیا عرش بری سے وہاں سے سلام چلا ہے نا اور وہی سلام پھر جنت تک چلا گیا وہاں سے چلا تھا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر جب ہم جنت میں چلے جائیں گے پوری امت پھر اللہ ہم سب کو آتے ہی جنت میں سلام فرمائیں گے سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم أيها المجرمين سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس اسلام کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین حضرات ہمارے ساتھ بیعت میں تجدید کر لیں جو بیعت ہونا چاہیں نیت فرما لیں پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ تعالی ربی وأتوب إليه آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت يا الله میری توبہ ہے شرک سے بدعت سے چوری سے جھوٹ سے زنا سے غیبت سے ہر گناہ سے یا اللہ میری توبہ قبول فرما اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جنہوں نے بیعت کا ارادہ کیا ان کو میرے آقا علیہ السلام کی نقش بندی صدیق کی نسبت ملی ہے فجر کی نماز کے بعد روشی کی تسبیح ظہر کی نماز کے بعد تیسرا کلمہ شریف عصر کے بعد پہلا کلمہ شریف مغرب کے بعد اللہ 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 عشاء کے بعد استغفار 5 گھر نمازوں کی پابندی کریں تسبیحات کی پابندی کریں اور آخری گزارش یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں گے انشاءاللہ سچ بس جھوٹ نہیں سچا بننا من کو پاک کر کے سچے بنو اس نبی کی امت ہے لاج رکھو مدینے والے کی جنہوں نے اپنی 40 سالہ زندگی کا نچوڑ 2 باتوں آپ نے رکھی اپنی نبوت کی دلیل میں وہ ذاتی رکھے اب یوں کہتے اللہ کہ چاند کو ٹکڑے کر اللہ سورج کو کر دے اللہ پہاڑوں کو اوپر اٹھا لے اللہ اٹھا دیتے چلو پڑھو کلمہ سارے پڑھ لیتے اور میں نہیں میرے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں سارے معجزات ایک طرف چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا بھی ایک طرف ہے درختوں کا کلام کرنا بھی ایک طرف ہے قدموں میں جھک جانا بھی ایک طرف ہے پہاڑوں کا پیچھے بھاگنا ایک طرف ہے جانوروں کا بولنا ایک طرف ہے لیکن آپ کا یہ کردار آپ نے جو پیش کیا حل وجدتمونی صادقا کاذبا یہ کردار ایک طرف سچے نبی کی امت ہو جھوٹ نہیں بولنا جھوٹ کی پروان نہ چڑھاؤ جھوٹ کی ریت نہ بناؤ نہ جھوٹ بولو نہ بلواؤ رسولوں سے بھائیوں سے نوکروں سے رشتہ دار نہیں ہم جھوٹے نہ تھے نہ ہوں گے نہ بنیں گے اور جھوٹ کو ختم کرنا ہے جھوٹ کا مقابلہ کرنا ہے سچ کے ساتھ یہ جھوٹ ختم ہو جائے گا جھوٹ میں عارضی فائدے ہیں ہمیشہ کے نقصانات بندے اٹھاتے جاتے ہیں سچ میں عارضی پریشانی دشواری لائق ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی لیکن اطمینان یہاں بھی ملے گا قبر میں ملے گا حشر میں بھی ملے گا سبحان اللہ سچ بولیں گے حلال کھائیں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے 1 منٹ کے لیے مراقبہ کرنے اس کے بعد دعا کرتے ہیں آپ کے جھکا دیں گردن